کہ جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف کے برابر بھی قتل کرنے والے کی مدد کی تو وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ آج ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی غور کیا؟ کوئی تھوڑا سا اونچا بول پڑا، کسی نے راستہ نہیں دیا، کسی نے آگے سے جواب دے دیا، معمولی سی بات پہ اختلاف ہو گیا تو غنڈہ گردی اور دہشت گردی کا عالم یہ ہے کہ ڈکیتیاں، خاندانی لڑائیاں، ایک دوسرے سے تعصب، ایک دوسرے سے حسد، حتیٰ کہ میں گلی میں گزر رہا تھا تو اس نے مجھے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا کیوں؟ اب میں اسے بدلہ لے کے چھوڑوں گا؟ اگر یہ زمین پہ چلنے کے قابل رہا تو تب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور بات قتل پہ چلی جاتی ہے اور دنیا کے سامنے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پانی کی طرح آج مسلمان کا خون بے قدر ہو چکا ہے اور اس طرح اس کو زمین پہ بہا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں آپس میں کیسے تعلقات رکھنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی کسی مسلمان پر ظلم کے لیے نہ مسلمان کا ہاتھ اٹھے اور نہ زبان سے اس کو گالی گلوچ کرے اور اس کی بے عزتی کرے، ورنہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، یعنی اپنی ذات کے برابر ایک مسلمان کو جب آپ ویلیو نہیں دیتے اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آپ 100 مرتبہ ڈھنڈورے پیٹتے رہیں کہ میں بڑا نیک مسلمان ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃیں دیتا ہوں، جو مرضی کریں، لیکن آپ کا ایمان اس معیار کے بغیر پورا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد ہوا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے۔ یہ حقیر جاننے کا جو سلسلہ ہے یہ تو ہر جگہ پہ، بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، یہ جو خاندانوں کی درجہ بندی ہے اور اونچ نیچ جو ہندوؤں سے مسلمانوں نے سیکھا ہے، یہ تو آج بھی بڑے زور و شور سے پایا جاتا ہے۔ آپ اگر پہلی دوسری کلاس کے بچے کو دیکھیں جو اکٹھے محلے سے اسکول جاتے ہیں تو ان کی جب لڑائی ہوگی نا تو لڑائی میں آپ ان دونوں کی گالیاں سنیں، ایک دوسرے کو وہ جو تانا دے رہے ہوں گے، وہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کی کاسٹ کیا ہوتی ہے، برادری کیا ہوتی ہے، وہ یہ گالیاں کیوں دے رہے ہیں، وہ ان باتوں کو ایک دوسرے کو کمتر سمجھنے کی بیس کیوں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ ساری باتیں اپنے بڑوں سے سنی ہیں، بڑوں کو کرتے دیکھیں۔ اور بڑوں کا طریقہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی غریب نے اپنے حق کے لیے بھی تھوڑی آواز بلند کر دی تو اس کی بے عزتی جتنی ہوتی ہے بس اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ زمین میں سما سکے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ تو کمی ہو کے یہ کہتا ہے، تو کمی ہو کے یہ کہتا ہے، تو غریب ہو کے میرے سامنے بولتا ہے، تو میرے گھر سے کھا کے میرے سامنے بولتا ہے۔ یہ باتیں بچپن میں ہی بچوں کے اندر بھی فیڈ ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپس میں ان کی لڑائی ہوتی ہے وہ آپس میں بھی وہی تانے بچوں کو دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ جو کسی جٹ گجر عوان راجپوت کا بیٹا تھا اس نے گالیاں بھی دے لیں، مار پٹائی بھی کر لی، اور وہ جو بچہ کسی غریب کا تھا، کوئی ماچھی تھا، کوئی موچی تھا، کوئی مسلی تھا، کوئی اور ایسی کاسٹ میں تھا، اس نے مار بھی کھا لی، ظلم بھی سہ لیا، پھر ساری زندگی کے لیے اب وہیں سے اس کو احساس کمتری کا تحفہ مل گیا، یا اس احساس کمتری سے وہ ساری زندگی کسی کے آگے سر نہیں اٹھا کے چل سکے گا، یا اس احساس کمتری کا انتقام کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور جب وہ انتقام لے گا تو بہت برے طریقے سے لے گا کیونکہ وہ مشتعل ہوا بیٹھا ہوگا۔ جو شخص اس کو
ذلت کے تانے دے کے مرنے پہ مجبور کرے گا، جب اس کا انتقام ہوگا تو وہ بڑا شدید ہوگا۔ اس کا کیا قصور ہے اس بچے کا کہ وہ اگر کسی کمی کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس میں پل بڑھ کے جوان ہوا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ یا آپ کی کلاس میں کوئی فائنینشلی کمزور ہے، کوئی خاندانی اعتبار سے معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے اور اس کی عزت نہیں ہے، تو تعلیم کا تقاضا کیا ہے؟ وہی جو جہالت کا تقاضا ہے۔ یہ معاملات جو ہیں، یعنی کسی ایک دوسرے کو اس کی ذات پات کا تانا دینا، اس کی کاسٹ یاد دلا کے اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے احساس کمتری میں مبتلا کرنا، یہ تو سراسر جہالت کی باتیں اور جاہل لوگوں کا طرز تکلم ہے۔ تعلیم جب انسان حاصل کرتا ہے تو وہ اس اونچ نیچ کو کبھی گفتگو میں نہیں لاتا، بلکہ تعلیم کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے اندر روشنی اور شعور ہو، اور شعور کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی زبان سے کبھی کسی کا دل نہ دکھے، کبھی کسی کو آپ کی گفتگو سے، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے، کلاس میں بیٹھتے ہوئے یہ فیل نہ ہو کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی فرق ہے، اونچ نیچ ہے، تمہارا سٹیٹس ہو رہا ہے، میرا سٹیٹس ہو رہا ہے۔ اسلام تو اخوت، رواداری، مساوات کا سبق دیتا ہے، اور یہی چرچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے اور اپنی امت کو یہی کچھ سکھایا۔